السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے ایک عقیدہ ختم نبوت زندہ باد جو گروپ ہے آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر میری اور قادیانی مربی داود ناصر اس کی بات ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ جناب والا بکواسات کرتا رہا اور تحریریں جو اس کی عادت ہے وہ لکھ لکھ کے گالیاں نکالتا رہا، تو پھر بڑی مشکل سے اس کو میں نے کہا بھائی دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات نہیں کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کو منوایا تو اس نے 2-4 آڈیو کی اور پھر بھاگ گیا۔ اب ذرا یہاں دیکھیں اس نے کیسے قرآن مقدس کی توہین کی اور قرآن مقدس کو گالی دی، نعوذ باللہ، اور گندی گالی دی۔ وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، یہ کتنا بڑا گستاخ ہے۔ اس نے قرآن کو نہیں بخشا، قرآن کو گالی دینے سے اس نے گریز نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جب بھی گروپ کے اندر آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، ان کی شان میں، ان کے مقام میں قرآن مقدس کے اندر صرف ایک آیت موجود ہے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ صرف ایک آیت نہیں، قرآن مقدس کے اندر بے شمار آیات ہیں جن کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے، مگر داود ناصر قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف ایک ہی آیت ایسی ہے جس کے اندر رسول اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور اس پر بھی آیت میں یہ جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے قرآن مقدس کے اندر کوئی ایسی آیت موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ رسول اللہ سب سے افضل نبی ہیں۔ مگر میں اس کو کئی مرتبہ پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں، آج بھی ثابت کیا ہے، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ تک بھی پہنچا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن مقدس کے اندر رسول اللہ کے سب سے افضل نبی ہونے پر کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے۔ یہ قادیانی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر رسول اللہ کے سب سے افضل نبی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ذرا سماعت فرمائیں۔ اچھا، اس گروپ میں میری تسلی کرنے کے لیے آئے ہیں، چلو کرو، مجھے بتاؤ کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اس آیت کا ترجمہ جس کا معنی ہے تاجدار نبوت یا پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، اس کو مٹا کے اس کا ایک ایسا معنی کر رہے ہو جس سے یہ ثابت نہ ہو سکے نبی پاک سب سے بڑے ہیں؟ اب اس توہین کا تم جواب دے دو، کوئی بھی دے دے، کو آپ میں مائی کا لال ہے تو دے دے، ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں۔ بھئی میں تو مانتا ہوں نبی پاک سب سے بڑے ہیں۔ خاتم کا معنی ہے مہر، مہر اتھارٹی کے لیے ہوتی ہے، ہی از اتھارٹی اوور آل دی پروفٹس، دس از واٹ آئی تھنک۔ تم بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو؟ جی، یہ کہتا ہے کہ خاتم کا معنی مہر ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ خاتم کا معنی جو ہے وہ ہے ختم کرنے والا نبیوں کا اور آخری، اور اس نے کہا کہ آخری ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس بات پر پکے ہو کہ آخری ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے؟ تو اس نے کوئی مجھے جواب نہ دیا۔ پھر میں نے حوالہ لگایا مرزا قادیانی کا، وہ حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو آخر میں آنے والا ہو وہ عظیم الشان ہوتا ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے۔ میں وہ حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی سامعین، یہ ملفوظات ہے مرزا قادیانی کے، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ آخر آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے۔
وہ یہاں یہ بات کر رہا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری آنے والا، اور آخر میں آنے والا جو ہوتا ہے وہ عظیم الشان ہوتا ہے۔ اب مرزا قادیانی تو خاتم النبیین کا معنی آخری میں آنے والا کرتا ہے، اور کہتا ہے جو آخر میں آئے وہ عظیم الشان ہوتا ہے، مگر داود ناصر کہتا ہے کہ جو یہ بات بندہ کرے کہ خاتم النبیین کا معنی آخر میں آنے والا، وہ گستاخ رسول ہے۔ تو داود ناصر قادیانی کے نزدیک جو ہے مرزا قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ جی جناب، آگے گفتگو سماعت فرمائیں۔ جی داود ناصر، میں قرآن مقدس کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے اور سب نبیوں سے افضل قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تم نے جب وہ رسول آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم نے اس پر ایمان لے کے آنا ہے۔ تو سارے نبیوں کو اس بات کا پابند کرنا اور وعدہ لینا کہ میرے نبی پر ایمان لاؤ گے، یہی تو سب نبیوں سے افضلیت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ثابت ہو رہے ہیں، سب نبیوں سے افضل ثابت ہو رہے ہیں کہ کسی نبی میں یہ جرأت نہیں ہو سکتی جب میرے رسول موجود ہوں اور وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے۔ تو یہی تو سب سے افضلیت ہے۔ میں تو آپ کو جواب دے چکا ہوں، اب اس کا جواب ہے تیرے پاس تو پیش کر۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سب نبیوں کے سردار ہیں، قطعی طور پر نہیں ثابت ہوتا۔ میثاق ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح تو باقی انبیاء کی بھی مختلف انبیاء کی مختلف صفات ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ان صفات کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایک دوسرا صفات ہے، وہ کہتا ہے اچھا میں وہ آسمان پہ گیا، پھر اس سے بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ہوتا ہے، مردے زندہ کرتے تو اس سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سب سے بڑا نبی ہونے کی کوئی آیت ہے؟ نہیں ہے۔ جو تم ثابت کر رہے ہو وہ غلط ہے، اس میں کوئی کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ جی سامعین محترم، آپ نے میری گفتگو کی سماعت فرمائی کہ میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی، ٹھیک ہے، اور اس سے ثابت کیا کہ رسول اللہ سب سے افضل ہیں، مگر داود ناصر نے کوئی دلیل نہیں دی۔ جواب اس کا بھی آپ نے سن لیا، کہتا ہے کہ اس سے نہیں ثابت ہو رہا۔ بس یہ زبان سے کہہ دینا کہ اس سے نہیں ثابت ہو رہا یہ کافی ہوتا ہے، یا دلیل کے مقابلے میں دلیل لانا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی کہ اللہ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا کہ میرے نبی پر ایمان لاؤ گے۔ داود ناصر نے قرآن کی آیت کے مقابلے میں کیا کہہ دیا؟ جی اس سے نہیں ثابت ہو رہا۔ بس یہ ہے جی ان کے پاس دلیل۔ دلیل کوئی نہیں ہے، انکار ہے، صرف قرآن کی آیت کا انکار ہے اور رسول اللہ کی افضلیت کا انکار کر دیا ہے داود ناصر نے۔ اس سے کوئی ثابت نہیں ہو رہا۔ میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، اور آگے داود ناصر نے کیا ثابت کیا؟ اس نے انکار کیا کہ اس آیت سے رسول اللہ سب سے افضل ثابت نہیں ہو رہے۔ یہ ہے ان کی گستاخی اور توہین۔ ہم یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ سب سے افضل نبی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دن رات کہ رسول اللہ سب سے افضل نبی نہیں ہیں۔ جی داود ناصر صاحب، آپ میرے ساتھ بات کریں، جو آپ کی اور میری بات اب چلی ہے میرے ساتھ بات کریں، باقیوں کو چھوڑیں۔ ایک آڈیو آپ کریں، ایک میں کرتا ہوں۔ یہ تو آپ نے کنڈم کر دیا جی، اس سے ثابت نہیں ہو رہا، تو آپ کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو، اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ جناب یہ فلاں بھی سپریم کورٹ کا جج ہے، فلاں بھی سپریم کورٹ کا جج ہے، فلاں بھی سپریم کورٹ کا جج ہے، مگر اگر تمہاری موجودگی میں فلاں جج آ جائے نا تو پھر تم نے سب نے اس کی بات ماننی ہے، اپنی بات نہیں چلا سکتے۔
تو یہ جو نیا اوپر سے آنا ہے نا جج، پہلے تو بہت سارے تھے، جو وہ بڑا جج آنا ہے نا، چیف جسٹس آنا ہے، جن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے سب نے اس کی بات ماننی ہے، تو یہ اس کے مقام کو واضح کیا جا رہا ہے، یہ اس کی فضیلت کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس بات کا انکار کر دے وہ کہ بھائی سب نبیوں سے حکم میثاق لیا کہ آپ نے جب وہ رسول آ جائے تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے، تو نعوذ باللہ کم تر پر ایمان نہیں لانا، افضل پر ایمان لانا ہے۔ سب نبیوں کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے امام سردار نہ ہوتے تو رسول اللہ کو حکم دیا جاتا کہ پچھلے نبیوں پر ایمان لے کے آؤ، مگر نہیں، پچھلے نبیوں کو کہا گیا کہ رسول اللہ پر ایمان لے کے آؤ، تو افضلیت رسول اللہ کی واضح ہو رہی ہے۔ جی میں نے آیت پیش کی اور رسول اللہ کی افضلیت اور فضیلت، سب نبیوں کی سرداری ثابت کی۔ اوپر والی آڈیو میں اس نے سرے سے اس بات کا انکار کیا کہ اس آیت سے رسول اللہ کی عظمت ثابت ہی نہیں ہو رہی۔ کیسے گستاخ لوگ ہیں! اوپر تو رسول اللہ کی گستاخی کی، اور اس آڈیو میں یہ قرآن کی اس آیت کی گستاخی کر رہا ہے اور گالی دے رہا ہے قرآن کو۔ یہ ذرا آڈیو سماعت فرمائیں۔ تم لوگ تو لگتا ہے بالکل مر گئے ہو ہیں، اور تم کو کوئی شرم و حیا ہے؟ تم یہاں تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہو ہیں؟ اور تبلیغ کیا؟ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد! واہ کیا بات ہے جی، کیا ٹھیک ہے، بہت اچھے بہت اچھے۔ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے اپنے حضرت صاحب سامنے پیش کیے ہیں، تم مر گئے، تمہاری کوئی چیز نہیں رہی۔ یہ مسلمانوں والی کوئی بات آپ میں نہیں رہی، یہ گند ہی گند ہے، اور یہ گند تمہارا جب آشکار دنیا پہ ہوگا اور تمہارا کچھ نہیں رہے گا۔ استغفر اللہ، تمہارا کام مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے۔ استغفر اللہ، استغفر جی داؤد اللہ، ناصر صاحب، استغفر اللہ۔ سنا ہے سامعین آپ نے کتنی مہذب گفتگو کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پیش کی ہے، پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ اس سے رسول اللہ کی عظمت واضح نہیں، اب کہتا ہے کہ تم گاندھی پیش کرتے ہو۔ اب یہ اس کی بھی گفتگو سنتے رہنا اور میری بھی گفتگو سنتے رہنا، کیسے یہ غلیظ ترین لوگ ہیں یار۔ آپ کی میری بات چلی ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا، اب یہ باتیں چھوڑے، میرے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں، بات چلائی ہے نا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی اور تم قرآن مقدس کی آیت کو گند کہہ رہے ہو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی اور آپ اس کو گند کہہ رہے ہو۔ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ توہین نہ کیا کرو، رب کی، قرآن کی، رسول اللہ کی نہ توہین کیا کرو، میرے ساتھ دلیل کے اندر رہتے ہوئے بات کریں۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کو گند کہنا، استغفر اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، یہ کیسی بکواس ہے یار۔ آئیں بات کریں، میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی ہے، رسول اللہ کے لیے سب نبیوں سے وعدہ لے لیا گیا کہ میرا وہ رسول جس کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ میرا رسول آ جائے تو آپ یہ اقرار کریں، وعدہ کریں کہ آپ اس پر ایمان لائیں گے۔ یہی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہی تو میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا مقام ہے، کہ کوئی نبی بھی رسول اللہ کی زندگی میں اگر موجود ہوتا تو اللہ نے وعدہ لے لیا تھا، اگر تم سب بھی موجود ہوتے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ موجود زندہ ہوتے تو وہ مجھ پر ایمان لاتے۔ کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا ہوا تھا۔ تو یہی تو رسول اللہ کی عظمت ہے، یہی سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام اور سردار اور سب نبیوں سے افضل ثابت ہو رہے ہیں۔ تو آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب دیکھو سامعین، اس کی بھی غور سے گفتگو سننی اور میری بھی۔ میں نے آیت پیش کی، اس نے کہا اس میں رسول اللہ کی عظمت نہیں ہے، میں نے دوبارہ آیت لگائی، اس نے کہا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ یہ گند ہے۔ اب میں نے اس کو کہا کہ قرآن کی توہین تم نے کیوں کی ہے؟ پھر میں نے کوشش کی کہ میں رسول اللہ کی عظمت کو ثابت کروں، اور ابھی تک اس نے کوئی دلیل نہیں دی، پھر وہی بات کر رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سنیں ذرا۔ آپ
کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں نے دلیل آپ کی توڑ دی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ باقی انبیاء کی وہ بھی ایک کشف ہے، در حقیقت انبیاء تو سارے نہیں آئے نا۔ اچھا، پہلے اس نے کہا کہ اس میں رسول اللہ کی عظمت نہیں ہے، دوسری آڈیو میں اس نے قرآن مقدس کی آیت کو نعوذ باللہ گالی دی، اب تیسری آڈیو میں یہ سرے سے اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ یہ وعدہ ہی نہیں لیا گیا، اس وعدے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ کو کشف ہوا تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس کی کوئی حقیقت۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، ناصر قادیانی کہتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سنیں ذرا، یہ کہتے ہیں کہ باقی انبیاء کی وہ بھی ایک کشف ہے، در حقیقت انبیاء تو سارے نہیں آئے نا، ایک کشف ہے کہ جس کے اندر تمام انبیاء کی حضرت صاحب نے وہ لی ہے اطاعت، وہ کوئی ظاہری واقعہ تو ہے نہیں، نہ کسی نے دیکھا۔ داؤد ناصر کہتا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، کہتا ہے میں تب مانوں گا جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ اللہ وعدہ لے رہا ہے، نبی سامنے کھڑے ہیں، میں پھر مانوں گا، پھر میں حقیقت سمجھوں گا۔ وہ بنی اسرائیل والوں نے کہا تھا کہ اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ اللہ نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دی۔ وہی بات آج ناصر قادیانی نے کی ہے، داؤد ناصر نے کہتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کسی نے یہ بات دیکھی ہے کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ حضرت صاحب نے وہ لی ہے اطاعت، وہ کوئی ظاہری واقعہ تو ہے نہیں، نہ کسی نے دیکھا، لیکن اس کے مقابلے پہ دوسرا آدمی پیش کرتا ہے کہ میرا نبی وہ مردے زندہ کرتا ہے، آسمان پر رہتا ہے، اور ہزار چیزیں ہیں، اور باقی انبیاء ہیں کئی جن کی اپنی خاص صفات ہیں۔ اس سے کہیں نہیں لکھا کہ آپ سب سے بڑے نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ پیش کیجئے، لکھ کر آرام سے لکھ دیجئے تاکہ سب کہیں جن کی اپنی خاص صفات ہیں، اس سے کہیں نہیں لکھا کہ آپ سب سے بڑے نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ پیش کیجئے، لکھ کر آرام سے لکھ دیجئے تاکہ سب لوگوں کو پتہ لگے آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ پاک محمد کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں۔ کہتا ہے یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ رسول اللہ سب سے افضل نبی ہیں، یہ تم غلط دعویٰ کرتے ہو۔ مصطفیٰ نبیوں کا سردار صرف ہم جماعت احمدیہ کہتے ہیں، تاجدار نبوت اسلام کہتے ہیں، آپ نے اس لفظ کا معنی غلط کر دیا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈکشنری میں وہ معنی ہے ہی نہیں آخری کا۔ اگر آخری ہونا بڑا ہوتا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو توہین کی عادت پڑ گئی اور شرم و حیا جاتی رہی تو آپ ایسا کرتے ہیں۔ جی داؤد ناصر قادیانی، آپ اس کے اندر بہتان بازیاں بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی دلیل کو توڑ دیا۔ یہ اوپر میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پیش کی ہے، اس کو آپ نے کب اس دلیل کو توڑا ہے؟ اور آپ نے صرف اتنا کہا ہے کہ اس سے افضلیت ثابت نہیں ہو رہی۔ کیا یہ کہہ دینا دلیل ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ دلیل کو دلیل سے توڑا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن مقدس کی کوئی ایسی آیت موجود تھی تو آپ وہ لگاتے کہ اس آیت سے جناب رسول اللہ کی عظمت ثابت نہیں ہو رہی، اور اللہ رب العزت قرآن مقدس کی یہ آیت رسول اللہ پر نازل کر کے ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ میں نے وعدہ لیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وعدہ لیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کیوں قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ توہین کرتے جا رہے ہو؟ داؤد ناصر کیوں آپ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ کہے کہ میں نے وعدہ لیا ہے نبیوں سے، اور داؤد ناصر کہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور کفر کیا ہوتا ہے اور توہین کیا ہوتی ہے؟ باقی یہ گروپ والے دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ لیا، داؤد ناصر کہتا ہے نہیں، یہ تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اچھا، باقی رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پہ چلا گیا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا نبی آسمان پہ چلا گیا، تو وہ عیسائی کہتے ہیں نا ہمارا عیسائی، تو عیسائی ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں، اور تو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، عیسائیوں کی طرف کدھر بھاگ گیا ہے؟ عیسائیوں کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟
یہاں بات کرنا. اور باقی رہی مختلف نبیوں کو اللہ نے مختلف معجزات عطا کیے ہیں. بعض ایسے معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ کے پاس تھے مگر وہ معجزات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں. بعض ایسے معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی صاحب بنی. کیا رسول اللہ کی زندگی میں کبھی لاٹھی صاحب بنی؟ نہیں بنی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ سے حضرت موسیٰ افضل ہو گئے؟ نہیں، حضرت موسیٰ پھر بھی افضل نہیں ہوئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے جو معجزات ہیں وہ انفرادی معجزات ہیں. وہ اللہ نے تقسیم کر کے دیے ہیں، کسی نبی کو کوئی معجزہ، کسی نبی کو کوئی معجزہ. مگر وہ سارے کے سارے معجزات کا مرکب اللہ رب العزت نے بنا کے میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا. اس وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اور قرآن مقدس کی اس آیت سے واضح ہو رہا ہے. اور باقی رہی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، تو آپ کے مرزا قادیانی بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے مجھے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی ہے. میں حوالہ لگا دیتا ہوں. آپ تو مر گئے. جی سامعین، آپ نے یہاں تک ہماری گفتگو سماعت فرمائی. اس گفتگو کے بعد جب قادیانی لاجواب ہو گیا تو پھر یہ ٹیکسٹ اس نے لکھا. کہتا ہے کوئی مائی کا لال جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ سب ممبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرتے؟ آپ سب جاہل ہیں. مجھے بتائیں، یہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جاہل کون ہے اور عالم کون ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ توہین کس نے کی ہے اور شان کس نے بیان کی ہے. توہین قرآن کی اس نے اوپر کی، رسول اللہ کی اس نے کی، اور یہ اس چیز کو ثابت کر رہا تھا کہ قرآن کی آیت سے رسول اللہ کی عظمت ثابت نہیں ہو رہی، اور میں ثابت کر رہا تھا ہو رہی ہے. توہین یہ کر رہا تھا، ذمے کس کے لگا رہا ہے؟ ہمارے. جہالت پر یہ قرآن کو گالی یہ دے رہا تھا، اور جاہل کس کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں. اس کے پاس اب دلیل نہیں بچی تو یہ ٹیکسٹ اس نے کر دیا، اور آگے جناب اس نے یہ آڈیو کی، یہ آڈیو سنیں. اب یہ دیکھو، انبیاء کے سلسلے میں خاکسار کو بھی داخل کر دیا گیا ہے. تو چنانچہ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ داؤد ناصر مجھے پتہ نہیں کیا لگتا ہے کہ اس کی عادتیں مرزا صاحب کے ساتھ ہی ملتی ہیں. واہ واہ، کیا بات ہے! تو بہت بڑی آپ نے بات کر دی، ماشاءاللہ. یعنی آپ کی سب کو آپ کو لاجواب کر دیا، اور آپ کو کوئی راستہ نکلنے کا نہیں چھوڑا. یہ دیکھو، میں بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا گروپ ہے، اور میں واحد بندہ ہوں جو مانتا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار. اور آپ ثابت کر رہے ہو کہ نہیں، اور ثابت بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کی اگر عقل نہیں ماری گئی تو آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں میرے سامنے؟ آپ تو مر گئے. اچھا سامعین، آج کی اس کی گفتگو سے داود ناصر قادیانی پاگل بھی ثابت ہو گیا ہے. اور وہ پاگل کیوں نہ ہو جو قرآن کی توہین کرے، رسول اللہ کی توہین کرے. یہ گفتگو سماعت فرمائیں. اوپر کہتا ہے کہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں. یہ میں کہتا ہوں اور آپ نہیں مانتے. حالانکہ اوپر گفتگو سنے کون ثابت کر رہا ہے اور کون انکار کر رہا ہے. یہاں جب لاجواب ہو گیا تو دوسرا ٹیکسٹ کرتا ہے، کہتا ہے اب دوستو آپ کی آج کے لیے کافی ٹھکائی ہو چکی ہے، پھر ملیں گے، آج اتنی سزا کافی ہے. لاجواب ہوا، بھاگ گیا گروپ سے. ٹھیک ہے جی داؤد ناصر صاحب، یہ تو گروپ والے دیکھ لیں گے. تو نے جو بکواس کرنی تھی وہ تو نے کر لی ہے. یہ تو گروپ والے دیکھ لیں گے کہ ٹھکائی کس کی ہوئی ہے اور کون رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے، اور کس نے قرآن کی توہین کی، کس نے رسول اللہ کی توہین کی. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ تم رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے، قرآن کی توہین کر رہا ہے، مگر ابھی تک تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش تک نہیں کی کہ نہیں میں تو رسول اللہ کی توہین نہیں کر رہا. یہ جملہ تیری زبان سے ابھی تک نہیں نکلا. کیوں؟ کہ تیرے پاس بھاگنے کے لیے راستہ ہی نہیں تھا. ابھی تک تیری زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا کہ نہیں میں نے رسول اللہ کی توہین نہیں کی. کہ تیرا دل بھی جانتا ہے کہ تو رسول اللہ کا گستاخ ہے، اور تو نے قرآن کی بھی ابھی گستاخی کی ہے، خدا کی گستاخی کی ہے. تو کوئی مائی کلال یہ تو اب کہتا ہے کہ جناب میں جا رہا ہوں. یہ داؤد ناصر صاحب تو گئے، دلیل نہیں ہے، صرف بکواس کرنے ہیں.
اور میرا یہ اعلان ہے، کوئی مائی کا لال، دنیا کا کوئی قادیانی مرزائی آ کے مجھ سے بات کرے، اور کوئی نہیں آج تک کر سکا اور نہ کرے گا اللہ کے فضل سے۔ جی داود ناصر صاحب، اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آؤ، دلیل سے بات کرو، بھاگنا نہیں ہے، اب دلیل سے بات کرو، آ جاؤ۔ جی تو سامعین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ یہ ہے ان قادیانیوں کی حقیقت، جو اللہ کے بھی گستاخ، قرآن کو بھی گالیاں دیتے ہیں، رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اور بکواس پہ بکواس کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی حقیقت، اور داود ناصر کی حقیقت جو آپ کے سامنے رکھنی تھی میں نے رکھ دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔